بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے، ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے، دنیا کے ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائیں؟ اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائیں جو سرکار دو عالم کی تعظیم نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، بزرگان ملت اسلامیہ، آج کا دن بڑا ہی مبارک و مقدس دن ہے. اس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں. اسی دن کے صدقے میں سارے دن بنے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا، بلکہ دنیا بھی نہ ہوتی. نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح و قلم، نہ جنت و دوزخ، کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج کی میری گفتگو بہت ہی مختصر ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو؟ نہیں، 12 ربیع الاول بھی نہیں تھا. اس وقت میرے رسول کا میلاد ہو گیا. سوائے مولا کے کوئی شے مورز وجود میں نہیں آئی تھی. رب نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا. وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا، چھپا ہوا خزانہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. جب دیکھا اپنے آپ کو تو خیال آیا فاحببت ان اعرف، میں پہچانا جاؤں. صبح کے جلسے میں جو حضرات تھے موجود، میری تقریر میں اسی کا بقیہ حصہ پیش کر رہا ہوں. خدا نے چاہا. اب جب خدا نے چاہا تو خدا کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک اور چاہت کی ضرورت تھی، اور وہ کوئی ہے نہیں. تو رب نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو پیدا کیا، مگر پیدا کرنے کے بعد ابھی اس کا نام نہیں رکھا. اب جب وہ نور پیدا ہوا، اس نور کو بنایا، تو پروردگار عالم نے اپنے ہی نور سے بنائے ہوئے نور کو تکتا رہا. بار بار دیکھا، ہزار بار دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نور سے محبت ہو گئی. اس نور پر پیار آ گیا. جس پر پیار آ گیا اس کا ایک نام ہونا چاہیے. نام کی ضرورت ہے. اپنی چاہت کو بلانے کے لیے نام چاہیے. بغیر نام کے چاہت کو کیسے بلائیں، کیسے پکاریں؟ جب محبت ہو گئی، رب نے اس چاہت کا نام رکھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک یہ نور اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے بڑے ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ تھا.
اب جب نام رکھا گیا، نام سے پکارا گیا، تو اب اس نور نے اپنی گردن کو بلند کیا اور پکارنے والے کو دیکھا۔ جب پکارنے والے کو دیکھا، دیکھتا رہا، بہت دیکھا، بے اختیار زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میرے مصطفیٰ کی بولی، محمد الرسول اللہ خدا کی بولی۔ اب پھر ان احببت ان عرفا تک پہنچنے کے لیے اس نور کو پھیلانا تھا، تو اس نور سے رب نے کائنات کو بنایا۔ اور حضور کب پیدا ہوئے نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو معلوم، نہ انبیاء کو معلوم، نہ صحابہ کو معلوم۔ مضمون کو سمیٹتا ہوا عرض کر رہا ہوں، کسی میں دریافت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کون ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ صحابہ میں آپس میں گفتگو ہوتی تھی، نہ صدیق اکبر کو علم ہے، نہ فاروق اعظم کو ہے، نہ عثمان غنی کو ہے، نہ جبرائیل امین کو ہے۔ میں نے کہا تفصیل میں نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں۔ اب ایسے ہی کام کیسے چلے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے ہمت کی اور آگے بڑھے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، نبی کے بتانے پر ہمیں پتا چلا کہ پروردگار عالم نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنس۔ ابھی زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا تھا، آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں گیا تھا، چاند و سورج کی قندیلیں ابھی روشن نہیں کی گئی تھیں، دریا کی روانی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا۔ اب اس نور کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس نور کو بھیجنے کے لیے رب کائنات نے زمین و آسمان، چاند و سورج، جنت و دوزخ، ملائکہ، حور و غلماں کو پیدا کرنے کے بعد پھر ایک کو پیدا کیا جن کا نام تھا آدم علیہ السلام۔ آدم کو پیدا کیا، جنت میں ٹھہرایا، پھر شیطان کے ذریعے آدم کو ورغلایا، جنت سے زمین پر بھیجا۔ اب سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ چلا،
آدم سے شیس بنے. انبیاء علیہ السلام نسل آدم سے پیدا ہوتے ہوئے چلے حضرت ہاشم تک آئے. جن جن پشتوں میں، جن جن ماتھے میں میرے مصطفیٰ جلوہ گر تھے، خدا کی قسم ان لوگوں سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. مصطفیٰ کا نور جن میں ہو وہ گناہ کرے، غلطی کرے، پاک و صاف تھے، سب طاہر و مطہر تھے. کیوں؟ جن جن میں نور مصطفیٰ تھا، یہ نور سب کو جگمگاتا ہوا آیا، سب کو روشن کرتا ہوا آیا، سب کو چمکاتا ہوا آیا. سب چمکے نور مصطفیٰ کے صدقے. میں بتایا حضرت ہاشم تک، اور یہیں سے صبح کی تقریر کا جو بقیہ ہے اس کو بتانے چلا ہوں. حضرت ہاشم یہ قریش سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاندان بھی نور مصطفیٰ کے لیے منورہ تشریف لے گئے. راستہ چل رہے تھی، ادھر سے ایک عورت آئی یہودی، اور اس نے حضرت ہاشم کو دیکھا، آگے بڑھی، پیغام دے رہی ہے، اے ہاشم 100 اونٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لو. حضرت ہاشم پریشان ہو گئے، کیا سوال ہے یہ، میں اس کا کیا جواب دوں؟ ساری دنیا کی عورتیں طوائف مال لے کر دوسروں کو چانس دیتی ہے، یہ کیسی عورت ہے مال دے کر مجھے بلا رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میں قریش کا سردار ہوں، عزت دار ہوں، میں امین ہوں، میں تیرے ساتھ ایک رات نہیں گزار سکتا. یہ کہہ کر آپ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں قوم نجار کی ایک عورت سے حضرت ہاشم کا نکاح ہوا، اور اس کا نام تھا سلمہ. اب جب نکاح ہوا تو یہ نور جو حضرت ہاشم کے پشت انور میں تھا یا پیشانی انور میں تھا، حضرت ہاشم سے سلمہ کے شکم میں منتقل ہوا. پھر ایک وقت آیا، حضرت ہاشم مدینے کی بازار سے گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے آئی. حضرت ہاشم نے خواہش ظاہر کی، اس دن تو نے مجھے بلایا تھا، کیوں نہ میں تیری خواہش کو پورا کر دوں؟ چل پہلے حلال ہو جائے اور اس کے بعد میں ایک شب میں تیرے ساتھ گزار لوں. اس نے اپنی گردن اٹھائی، حضرت ہاشم کی پیشانی پر دیکھا اور کہنے لگی، اس دن جو نور میں تمہاری پیشانی میں دیکھ رہی تھی آج وہ موجود نہیں ہے. وہ نور تو بنی نجار قوم کی سلمہ لے گئی جو میں لینا چاہتی تھی، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں. اور یہی سلسلہ چلا. ایک زمانہ آیا جو حضرت ہاشم کے ساتھ معاملہ ہوا، وہی معاملہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہوا.
حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت آئی، وہی خواہش ظاہر کی جو معاملہ پردادا کے ساتھ میں ہوا۔ حضرت ہاشم کون تھے نہیں معلوم، فلاں پکچر میں ہیرو کون تھا معلوم؟ ارے منہ کھول کے بولو بھائی۔ آج ہم مسلمان ہیں مگر اسلام ہمارے اندر نہیں، اسی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی میں گھرے ہوئے ہیں۔ حضور کا نام کیا پتہ نہیں، ان کے والد کا نام کیا پتہ نہیں، ان کے دادا کا نام کیا پتہ نہیں، ارے کچھ بھی نہیں معلوم، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، اسی لیے مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ تعجب کی بات ہے، گزشتہ ہفتہ میں نکاح پڑھ رہا تھا، نوشا کیا کر رہا تھا معلوم؟ موبائل کھیل لے کے بیٹھا تھا۔ میں نکاح پڑھ رہا ہوں، نوشا موبائل کھیل رہا ہے۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، احادیث کا مطالعہ نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا دین کمزور ہو رہا ہے۔ نکاح پڑھنے کے بعد میں نے نوشاد سے پوچھا، بیٹا میں نکاح پڑھ رہا ہوں، خطبہ نکاح تجھے سننا چاہیے تھا، اس کے اندر بے شمار نصیحتیں ہیں، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، موبائل کھیل رہا تھا، کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ حضرت میں سنا ہوں نکاح کے بعد مجھے دلہن کے پاس لے جاتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھنا ہے؟ وہی دعا میں موبائل میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ وہی دعا ماں سے پوچھ لیتا، وہی دعا باپ سے پوچھ لیتا، وہی دعا اساتذہ سے پوچھ لیتا۔ ارے دین کا علم ہوتا تو موبائل میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت و اختیار کرتا تو موبائل میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گردن جھکا لیتا دل کی طرف تو تمہارا شائخ بتا دیتا کہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ میں نے بتایا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے درود پاک پڑھو، آیت الکرسی پڑھ لے۔ یہ ایسی دعا ہے جس پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو شیطان نہیں آتا، شیطان کا جادو نہیں چلتا۔ اس کو پڑھ۔ اور درود الحمدللہ ابھی ہمارے علون سر صاحب علیم امین نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ درود پڑھ رہا ہے۔ درود ہی تو ہے جس کے پڑھنے کی وجہ سے ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں محبوب ہیں، مطلوب ہیں۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی نجات ہوتی۔ مجھے بخاری کی حدیث یاد آ گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حضور سے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ درود کی کثرت کرو۔ اب پھر اشارہ کر کے چلے جاؤں، کیا درود پڑھنے والا قیامت ہی کے دن حضور سے قریب؟ آج نہیں، آج بھی قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ درود پڑھتے چلے جاؤ
اور درود کے صدقے میں جب آنکھوں میں تمہارے نور پیدا ہوگا، یہ نور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب نور پیدا ہوا تو گردن جھکا اور دل میں مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ قرآن کہتا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ اور یہ سب چھوڑ کر ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرو۔ بات آ گئی ہے تو عرض کروں میں، مولا نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے درود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ کی آل نہیں تھی، صرف حضور، مگر مولا اس وقت بھی ان کی اولادوں کو یاد کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور کے علاوہ کسی اور نبی پر اللہ نے درود نہیں پڑھا۔ اللہم صلی علی آدم و آل آدم نہیں کہا، کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی نبی کا نام لے کے درود نہیں پڑھا۔ یہ شان میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اور اس درود کے بغیر دنیا اور آخرت میں ہمارا جینا محال ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اب میں پھر اپنے موضوع پہ پلٹ کے آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ وہی معاملہ۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اے عبداللہ 100 اونٹ میں تمہیں دے دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزارو۔ اور اونٹ وہ جو تم پر خرچ ہوئے تھے، مجھ پر کیسے خرچ ہوئے؟ میں اس کو دے دیتی ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ہاشم نے دیا تھا۔ اور یہ 100 اونٹ حضرت عبداللہ پر کیسے خرچ ہوئے؟ ذہن حاضر ہے نا؟ یہ حقائق بہت کم لوگوں سے آپ کو سننے میں ملتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قوم جرہم تھے، ان کی حکومت تھی۔ ایک وقت آیا، بنو قزاع قوم جرہم پر حملہ کیا، ان کو شکست دی، اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور جب قوم جرہم شکست کھا کے واپس جا رہے تھے تو اس قوم نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، مٹی، گارا، پتھرے وغیرہ ڈال کر زمزم کے کنووں کو بند کر دیا اور چلے گئے۔ اب حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار ہیں، استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ خواب میں کسی نے کہا اے عبد المطلب پاک پانی نکالو۔ کیا نکالو؟ پاک پانی نکالو۔ بس خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہو گئے۔ دوسرے دن بھی لیٹے، وہی خواب، کوئی کہہ رہا ہے اے عبد المطلب پاک پانی نکالو۔ نیند سے بیدار ہو گئے۔ تیسرے دن بھی وہی خواب دیکھا، پاک پانی نکالو، مگر نیند سے بیدار نہیں ہوئے، وہی سوئے ہوئے تھے۔
حالت خواب میں پوچھا پاک پانی کہاں ہے اور میں کہاں سے نکالوں؟ خواب میں جواب مل رہا ہے، صبح آؤ کعبۃ اللہ میں بیٹھ جاؤ، ایک پرندہ آئے گا، جہاں پاک پانی ہے وہاں 3 مرتبہ وہ ٹھونک بجائے گا، وہیں پاک پانی ہے۔ صبح ہوئی، آپ آئے کعبۃ اللہ میں بیٹھ گئے، جگہ معلوم کرنا ہے نا۔ ایک پرندہ آیا، تفسیر میں تو کوے کا ذکر ہے، آیا 3 مرتبہ ٹھونک بجایا، حضرت عبد المطلب سمجھ گئے پاک پانی یہی ہے۔ گئے اپنی قوم میں، قوم قریش سے کہا چلو آؤ پاک پانی ہم نکالیں، وہ پانی جو ہمارے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن کے ایڑیاں لگڑنے کی وجہ سے زمزم نکلا تھا، اس کنویں کو کھودیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت قبلہ سے ملاقات بھی مدتوں کے بعد ہو رہی ہے اور تقریر بھی مدتوں کے بعد ہو رہی، سننے کا موقع مل رہا ہے۔ محرم شریف میں جب میں بیک اللہ جاتا تھا محرم کے بیانات کے لیے، تو حضرت قبلہ وہیں سے قریب ناگپاڑا میں حضرت تقریر کرتے تھے، اور الحمدللہ میں جلدی اپنا بیان ختم کر کے حضرت کا بیان سننے کے لیے ناگپاڑا جاتا تھا، اور وہیں سے ہمارے قاضی بمبئی عبدالحفیظ صاحب، ان کے ہاں کچھ دیر قیام کر کے میں اپنی جگہ آ جاتا تھا۔ آج اس دور میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کے جیسا مقرر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی موجود نہیں ہے۔ اور اب ذرا سیاست اور مذہبی پروگرام مل کر ہو جاتا ہے، مگر ایک زمانہ وہ تھا کہ زبان چلنا شروع ہو جاتی تھی تو 2-2.5 گھنٹے تک رکتی بھی نہیں تھی۔ ایسی عظیم شخصیت کا بیان سننے کا آج ہمیں موقع مل رہا ہے۔ ادھر ادھر خیال مت کیجئے، دوڑ دھوپ مت کیجئے، سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر حضرت علامہ کی تقریر کو سماعت فرمائی۔ تو میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، تو ساری قریش کو، قوم کو لے کر آئے کہ یہاں پاک پانی ہے، چلو اس کو نکالیں۔ سب نے گھٹنے ٹیک دیے، کہا کہ 300 سال بیت گئے، اب اس پانی کو کیسے نکالیں؟ اس میں پتھر کنکر سب کچھ موجود ہے، ہم نہیں نکال سکتے۔ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند کو لیے، اس وقت ایک ہی آپ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ باپ بیٹے کتنا کھودیں گے، کتنے پتھر نکالیں گے، سست ہو گئے، اور ایک طرف بیٹھ کر آپ نے افسوس کے ساتھ کہا اب مجھے ایک بچے کے بجائے 10 بچے ہو جائیں تو ہم 10 بچے مل کر اس کنویں کو پاک کریں گے، اس میں سے زمزم نکالیں گے۔ یہ ارادہ آپ نے کیا، اور 10 بچے آج اگر کسی کو ہو جائیں تو سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 10 بچے اگر نیک ہو جائیں، خدا کی قسم وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایک بچہ اگر نالائق نکل جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو وہ جہنم سے بھی بدتر ہے۔ بڑی فیملی محبت کی علامت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بجائے 10 کے حضرت عبد المطلب کو 15 بچے پیدا ہوئے، اور اس وقت آپ نے یہ ارادہ بھی کر لیا تھا اگر 10 ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو میں قتل کر دوں گا۔
مختصر یہ ہے کہ وقت آیا، 15 بچے تولد ہوئے، اور اس کے بعد بچوں سے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا، اب میں اس وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ بچوں نے کہا بابا آپ جس کا ہاتھ پکڑ لیں وہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ اور جب آپ نے ہاتھ پکڑا تو حضرت عبداللہ کا ہاتھ آیا۔ اب آپ حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے، اب میں میرے بیٹے کو عبداللہ کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا اس کو۔ ساری قوم مکے کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، کیسے قتل ہونے دیں گے؟ ایک جھگڑا قائم ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اب عبداللہ کو بچانے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے، نجران میں ایک کاہنہ عورت ہے، اس کے پاس جا کر فیصلہ لیں گے۔ وہاں پہنچے، اس نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لاٹری ڈالو، اور اس سے پہلے پوچھا اگر آپ کے ہاں کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے قصاص کیا ہے؟ کہا کہ 10 اونٹ۔ معاملہ طے ہوا، آ گئے مکہ، قرعہ ڈالا گیا۔ جب بھی قرعہ ڈالتے ہیں حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے۔ 10 اونٹ قربانی کے لیے تیار۔ قرعہ ڈالتے ڈالتے 100 اونٹ جم گئے۔ مرتبہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا بلکہ 100 اونٹوں کا نام آیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے سارے قریش متحد تھے۔ حضرت عبد المطلب تیار تھے کہ اب نام آ گیا ہے، اس کو قتل کریں۔ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، اس طریقے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے 100 اونٹ خرچ ہوئے تھے۔ اب وہ عورت یہی کہہ رہی ہے تمہیں بچانے کے لیے 100 اونٹ خرچ ہوئے تھے، وہ میں تمہیں دے دیتی ہوں، آج ایک رات میرے ساتھ گزار دو۔ جیسے پردادا نے جواب دیا تھا ویسے ہی حضرت عبداللہ نے بھی جواب دیا اور نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا آمینہ کے شکن میں انور میں آ گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے بطن سے اس عالم میں تشریف لائے۔ آپ کے نور سے سارا عالم جگمگانے لگا، بلکہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرا گھر نور سے منور ہوا، اس قدر نور ظاہر ہوا کہ میں اس نور کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے محل دیکھنے لگی۔ سارا عالم نور سے منور ہو گیا، اور وہی خوشی والا دن، وہی محبت والا دن عید میلاد کا آج ہم منا رہے ہیں۔ اسی کی ترجمانی امام اہل سنت فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صبح کو بھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا، اب بھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا۔ عشق پکار کے کہہ رہا ہے، ایک عالم ربانی کی موجودگی میں لب کشائی مت کر، بلکہ ان کے بول کو سن اور اس پر عامل ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔